اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی ہدایت کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی صداقت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ جب امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بے شمار معجزات مرحمت فرمائے گئے۔ ان میں آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جو ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے معجزہ بن سکے۔ اور وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو قوم عرب خطابت اور شاعری اور انشاء فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور اپنے ہاں الفاظ کا وسیع و کثیر خزانہ رکھتی تھی۔ ان کو اپنی بلاغت پر اتنا غرور تھا کہ خود کو عربی اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح چیلنج فرمایا: اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر اتارا تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت اور بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا شاعر تھا اور ان 7 شاعروں میں سے تھا جو عرب میں ممتاز تھے، جن کے قصائد کعبۃ اللہ میں سنہری حروف میں لکھ کر لٹکائے جاتے تھے۔ جب اس نے قرآن مجید کی چند آیات کعبہ معظمہ کی دیوار پر لکھی ہوئی دیکھی تو کہا ناممکن ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی شاعری کو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر قربان کر دیا۔ اگر کسی بدبخت نے 2 جملے مقابلے میں بنائے بھی تو دوسروں نے اس کی تردید کر دی۔ اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں اور کروڑوں دشمنان اسلام ہو گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں، اور قرآن کا دعویٰ بینہ موجود ہے، مگر آج تک قرآن پاک کی مثل لانے سے سب عاجز ہیں، اور قیامت تک قرآن مجید کا دعویٰ سچا رہے گا اور کوئی بھی اس کی مثل نہ بنا سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: محبوب فرما دو اگر اکٹھے ہو جائیں تمام جن و انس، اس لیے کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل تو ہرگز نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔ جب دشمنان اسلام قرآن مجید کی مثال نہ لا سکے تو کہنے لگے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے کافرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی مثل لاؤ۔ بہت مدت تک ان کو مہلت دی گئی مگر فصاح عرب قرآن مجید کی مثال کی کتاب نہ پیش کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 10 سورتوں کے برابر کلام پیش کرنے کا چیلنج دیا اور فرمایا: کیا کفار کہتے ہیں اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ تم بھی لے آؤ 10 سورتیں اس جیسی گڑی ہوئی اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ جب وہ 10 سورتوں کی مثال لانے سے عاجز ہو گئے تو پھر چیلنج کر کے فرمایا: کفار یہ کہتے ہیں اس نے خود گڑھ لیا ہے، اسے آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو پھر جان لو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ آپ فرمائیے تو تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ قبول نہ کریں تمہارا یہ فرمان تو جان لو پس وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کے پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پیروی کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے بغیر بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ ان آیات میں خطاب یہودیوں کو ہے
جو کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ اور یہ کتاب قرآن پاک معاذ اللہ دو جادو ہیں، اور دونوں کے منکر ہوئے تو انہیں فرمایا کہ اگر تمہاری کتاب سچی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وہ کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے سچی ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی حجت نہیں، وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ ان کی گمراہی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یقیناً ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔